السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وفي مقام انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہیں، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور ہمارا اسلام کامل کب ہوگا؟ کہ جب ہمارے دلوں کے اندر اسلام لانے والے کی محبت کا عمل ہو، اور اسلام لے کر کون آئے؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر ہمیں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بھی محبت کا دعویٰ کرنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی پھر محبت کا دعویٰ کرنا ہوگا، پھر جس سے نبی نے محبت کی اس سے بھی محبت کا دعویٰ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمیں تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، معاذ اللہ ہم ان کے گھر والوں سے محبت نہیں رکھتے، یا جن سے انہوں نے محبت رکھی ہم ان سے محبت نہیں رکھتے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہر وہ عمل کرنا پڑے گا کہ جس عمل کا آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی،
جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو صحابہ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی کہ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا نا وہ بچ گیا، اور جو اہل محبت کے ساتھ محبت کرتا ہوا زندگی، اہل بیت کے ساتھ محبت گزارتا ہوا زندگی گزار گیا نا، اہل بیت کی محبت جس کے دل کے اندر رچ اور بس گئی، وہ سمجھ لے کہ وہ بھی کامیاب ہو گیا، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر، ویسے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی جب سے محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہر طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا یہ بھی باعث عبادت ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے باور یہ کروایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس صرف یہ ایک ہی نواسے تھے، ایک کا ذکر کر کے باقیوں کی کیا کیا جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی اہمیت کو بتلایا نہیں جاتا۔ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا، تحفظ بنیاد اسلام بل، کہ جس کے بعد طرح طرح کی پریس کانفرنسز ہوئیں، اور ان کے اندر علل اعلان یہ بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ہی بیٹی تھی، باقی تو ان کی بیٹیاں کوئی نہیں تھی۔ اور ہمارا ایک مسلمان بھائی کہتا ہے اچھا ایسے ہی تھا؟ یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ اس نے کبھی اہل بیت کے متعلق پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو سوچو، میری اور آپ کی اولاد کا کوئی انکار کرے، ہمارے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر حوض کوثر پر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے میرے امتی یہ تو بتا، دنیا کے اندر میری اولاد کا انکار کیا جاتا رہا، تو نے کیا کیا؟ یہ بات فرقہ واریت کی نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کی اولاد سے بھی محبت کرنا ہوگی۔